اچھا مجھے پھر ایک اور اینگل سے بات بتائیں کہ جو اسلام کی مذہب کی تاریخ کو محفوظ کیا گیا انسانوں نے کیا، انہوں نے لکھی، انہوں نے اس کو یاد کیا یا اس کو لکھا، پھر اس کی بائنڈنگ کی، پھر ان کو پھیلایا، پھر ان کو جمع کیا. یہ تمام انسان جو یہ کام کر رہے تھے ظاہر ہے وہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، انسان ہی کوشش کر رہا تھا. ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اوپر سے کوئی اور فرشتہ آ کے نہیں حضرت عثمان کو اور باقی تمام جو ایک پورا ایک سلسلہ ہے حجاج بن یوسف سے، اس کے بعد عبد الملک پہ، اور اس کے بعد تمام عباسیوں پہ، اور یہاں تک ترکی میں، مصر میں، فاطمیوں کے پاس، یہاں ہر ایک جگہ پر انسانوں نے اس کی کوشش کی، جمع کیا. سمرقند میں بھی اس کو ہمارے تک پہنچایا. انسانی ایفرٹ تھی؟ شور نہیں. اچھا چلیں ٹھیک، اس کا پھر آپ جواب دیجیے گا. میرے خیال میں کہ انسانی ایفرٹ تھی. ٹھیک. اچھا، اس ایفرٹ میں اگر ہم یقین کرتے ہیں کہ اسماء الرجال کے اوپر اگر ایک پوری کتابیں موجود ہیں، اور اس میں انہوں نے ان تمام لوگوں کی جنہوں نے احادیث اکٹھی کی، ان کی خصوصیات لکھی ہیں، تو اور ہم ان پہ رلائے کر کے کسی حدیث کے ٹھیک ہونے یا اس کے صحیح ہونے یا اس کے مستند ہونے، اس کے حسن ہونے، اس کے کبھی ہونے پر بات کرتے ہیں، تو بیسیکلی ہم ہر جگہ پر انسانی عقل اور شعور کو ویلیو دے رہے ہیں. لیکن جب ہم ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم انسانی عقل اور شعور کو ویلیو کیوں نہیں دیتے کہ ہم نے اس ٹیکسٹ پر ہی جانا ہے جو لکھا ہوا ہے، جبکہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ جو ٹیکسٹ مجھ تک پہنچا ہے یہ کس طرح سے پہنچا ہے. اس کے پاس ایک پرنٹنگ میں ایک چیز ہے جس کی بیک سائڈ پر یا فرسٹ پیج پہ ایک ڈیٹ لکھی ہوگی جب وہ پرنٹ ہوا، اس سے پیچھے اس کا تسلسل کیا ہے کوئی نہیں جانتا، اس نے پرسنلی نہیں دیکھا ہوا. جبکہ جو اس کی عقل اور شعور ہے یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر وہ ریلائی کر سکتا ہے. اور اپنی پریکٹیکل آپ بھی اور گامدی صاحب بھی پریکٹیکلٹی کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے. یہ دیکھیں یہ کام پوری دنیا میں کس طرح ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو مختلف طریقے سے کیوں کریں. تو جب پوری دنیا میں جو کام ہو رہا ہے وہ تو انسانی شعور، عقل اور اجتماعی شعور کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ہم ٹیکسٹ کے اوپر اتنا رلائی کیوں کریں؟ جی، پہلے تو ایک چیز کی میں تصحیح کر دوں کہ دنیا میں دو طریقے ہوتے ہیں ٹرانسفارمیشن آف نالج کے. ایک طریقہ ہوتا ہے ہسٹری کا طریقہ، اس کو علم کی اصطلاح میں اخبار احاد کہا جاتا ہے، سنگل انڈیپینڈنٹ انڈیویجول رپورٹنگ. دوسرا طریقہ ہوتا ہے اس کنسنسس کا، اسٹیبلش طریقے سے ہسٹری کو آگے کمیونیکیٹ کرنے کا. جہاں تک تعلق ہے دین کے سورسز کا، سورسز دو چیزوں کا نام ہے، قرآن اور سنت. سنت پریکٹیکل چیزوں کا نام ہے، پریکٹیکلی نسل منتقل کرتی ہے آگے، اور قرآن نام ہے کتاب کا، وہ بھی بالکل اسی طریقے سے نسل منتقل کرتی ہے آگے. اس میں کسی بندے کا فہم، کسی کی پرسیپشن، کسی کی انڈیویجول ایفرٹ، اس کا سرے سے دخل ہی نہیں ہوتا. یہ بات بالکل بے بنیاد ہے کہ سیدنا عثمان کے زمانے میں انہوں نے کوشش کر کے کوئی چھال پہ قرآن لکھا تھا، کوئی ہڈی پہ لکھا تھا، اس کو جمع کر کے شائع کر دیا. ہم نے بڑی تفصیلی اس پہ سیریز کی ہے، لوگ دیکھنا چاہیں اس کو ضرور دیکھیں، قرات کا اختلاف. اس میں بتایا کہ قرآن کیسے منتقل ہوا ہے. قرآن ایک اسٹیبلش ہسٹری کے ڈاکومنٹ کے طور پہ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں 4 6 8 10 20 لوگوں کو قرآن نہیں دیا. 1 لاکھ سے زائد کی تعداد ہے خطبہ حجۃ الوداع میں. ان سب کے پاس قرآن مجید لکھے ہوئے موجود ہیں، نسخے موجود ہیں، یاد کر رہے ہیں. جب افراد کی وہ کہاں ہیں آج ہیں؟ کیا چیز؟ وہ اس وقت کے جو نسخے لوگوں بات کہ آج ان میں سے کوئی ایک بھی ہے؟ ایک نسخہ بھی نہ ہو، بہت سارے ہیں. نہیں ان میں سے ایک بھی نہ ہو، کوئی ایک ہے ویسے؟ ایک بھی نہ ہو، ہے ویسے بہت سارے. یہ اس وقت برمنگھم کی لائبریری میں جائیں، انہوں نے کاربن ڈیٹنگ سے نکال کے بتایا ہے کہ اس زمان ایک بھی نہ ہو. میں کہتا ہوں ایک صفحہ ہے، نہیں ایک صفحہ بھی نہ ہو، ایک صفحہ بھی نہ ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک صفحہ بھی نہ ہو. وہ جو قرآن مجھ تک پہنچا ہے نا، جو اس وقت موجود ہے میرے پاس، میں تو ایک نسخہ اگر آپ لے کر آئیں گے میرے لیے وہ زیادہ ڈاؤٹ فل چیز ہے. قرآن کو لاکھوں لوگوں نے دنیا تک پہنچایا ہے. وہ لاکھوں لوگ، ان کے بارے میں عقل یہ کہتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد افراد کی، ان کے بارے میں آپ یہ سوچیں کہ وہ سب مل کے بیٹھیں اور کہیں آج سے ہم ایک نیا ڈاکومنٹ بنا کر آگے منتقل کریں. رسول اللہ نے دین ایک فرد کو نہیں دیا. حدیث پہ میں آتا ہوں، اس کا معاملہ بالکل الگ ہے، وہ بالکل اسی طرح منتقل ہوئی ہے جیسے آپ نے بیان کیا. لیکن جمع القرآن کی بھی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس کی جو آپ پوری ہسٹری بیان کر رہے ہیں، یہ ہسٹری تو حدیث سے ہی منتقل ہوئی ہے. بالکل بھی نہیں. یہ ہسٹری قرآن پاک میں اس طرح سے نہیں ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں. نہیں، ہسٹری بطور ہسٹری رسول اللہ کی وہ تو حدیثوں میں آئی ہے. قرآن کیسے منتقل ہوا، سوال یہ ہے. تو یہ ہسٹری کہاں ہے؟ یہ جو ہسٹری ہے کہ قرآن منتقل کیسے ہوا، یہ اسٹیبلش ہسٹوریکل فیکٹ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں ایک بات سنیں، اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں اس ہسٹری پر بھی ایمان لائے
جو نہیں، اس کہ پہ ایمان نہیں لانا. قرآن پاک کے علاوہ ہے. اسٹیبلش ہسٹری پہ آپ ایمان لاتے ہیں. ابراہم لنکن کو آپ سے ملاقات نہیں ہوئی؟ ہم اسے اختلاف کرتے ہیں. نہیں. ابراہم لنکن تو ہارڈلی 150 سال پرانی بات اچھا، آپ ابن تیمیہ کو مانتے ہیں کوئی شخصیت تھی دنیا میں؟ ڈیفینیٹلی. کیسے آپ کی ملاقات؟ کوئی ہسٹوریکل فیکٹ، کوئی آٹوگراف، کوئی تصویر، کوئی ویڈیو؟ کیسے؟ ہاں میں بتا ان کو ہم اس طرح سے مانتے ہیں کہ ان کا سلسلہ در سلسلہ ان کی چیزیں منتقل ہوئی ہیں. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ اس میں اس کو ہم قرآن پاک کے برابر اہمیت نہیں دیتے. بھلے نہ دیں، بھلے نہ دیں، ٹھیک ہے. پرابلم یہ نہیں ہے. دیکھیں مذہبی ڈاکومنٹ میں دیکھیں بائبل میں، قرآن میں اور تمام بائبل جو ہے وہ مجموعہ ہے ہسٹری کا. جی اوکے، وہ تو اس کو خود بھی قرآن خود بھی اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں کہتے، خدا کے الفاظ نہیں کہتے. آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ متی نے اور لوکا نے اور مرکز نے، اس کے اندر خدا کا کلام بھی ہے. انہوں نے اس کو خود لکھا ہے اپنی زبان میں، جو انہوں نے حضرت عیسیٰ سے خدا کا کلام سنا، وہ اس کو خدا کے الفاظ نہیں کہتے. لیکن آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کا معاملہ مختلف ہے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ مذہبی کتابوں میں اور کسی بھی اسکالر کی ہسٹری کے موجود ہونے میں، یا کسی بھی بڑے تاریخی کردار کی ہسٹری کو موجود ہونے میں بڑا فرق ہے. کوئی فرق نہیں ہے. بہت بڑا فرق ہے. میں الیگزینڈر کی ہسٹری جانتا ہوں، لیکن میں اس میں سے بے شمار چیزوں کو مکمل ڈینائی کر سکتا ہوں. ٹھیک کہ یار یہاں یہ واقعہ جو ہے نا ٹولمی نے یوں کر کے ڈیفائن کیا تھا، گو کہ وہ ان کے لشکر میں بھی تھا، لیکن فرسٹ والے ٹولمی کی بات کروں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اس نے نا غلط کیا، یہ یوں اور یوں تھا. اچھا میرے پاس پوری آزادی ہے، اور میں اس کو ماڈرن ٹولز کے ساتھ ریجیکٹ بھی کر سکتا ہوں، اس پہ شک بھی کر سکتا ہوں، اس کو مان بھی سکتا ہوں. لیکن مذہبی جو اس طرح کے ڈاکومنٹس ہیں، مقدس ڈاکومنٹ، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. ان کو آپ مینون مانتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ایک الگ سے سٹوری ہے کہ یہ چیز جمع اس طریقے سے ہوئی، اب اس کو تو میں اتنا مقدس نہیں مانوں گا نا. دیکھیں میں قرآن پاک کو مقدس مان سکتا ہوں، لیکن جمع القرآن کی ایک الگ ہسٹری ہے، میں اس کو بھی کیا مقدس مانوں گا؟ بالکل نہیں مانیں گے آپ، بالکل نہیں مانیں گے. یہی میں آپ سے بالکل نہیں مانیں گے. دو چیزوں کو الگ الگ کریں. دیکھیں دو چیزوں کو الگ الگ کریں. ایک چیز ہے قرآن مجید بحیثیت کتاب کے. وہ کتاب کا جو ٹیکسٹ ہے وہ میں کسی فرد سے نہیں لیتا. یعنی میرے لیے جمع القرآن کی ہسٹری تو میں بتاتا ہوں نا، جمع القرآن تو قرآن سے باہر کی چیز ہے نا. میں تو قرآن کی بات، لیکن آپ اس کو اسٹیبلش تو وہیں سے کر رہے ہیں. نہیں کرتے وہاں سے، بالکل بھی نہیں کرتے. آپ سمجھیں اس بات کو، دو الگ الگ چیزیں ہیں. دیکھیں میں اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. مغلیہ ایک سلطنت تھی، یہ بات ایک اسٹیبلش ہسٹوریکل فیکٹ ہے. اس میں کوئی تردد ہے کہ بھائی مغل پائے جاتے تھے، کوئی ایک کریکٹر تھا، عالمگیر تھا. یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے. یہ فیکٹ مجھے کیسے معلوم ہوا؟ اس لیے کہ اس فیکٹ کو کسی ایک ہسٹری کے نیریٹر نے مجھ تک نہیں پہنچایا. اگر وہ کوئی فیکٹ تھا، اس کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا، وہ نسل در نسل ٹرانسفارم ہوتا ہے. اسی سے یونیورسل ٹروتھ وجود پذیر ہوتے ہیں. دیکھیں ہم اس کو چیک کرتے ہیں، ہم اس کو چیک کرتے ہیں آرکیولوجیکل ایویڈنس سے، لنگوسٹکس سے، کنٹمپریری ہسٹری سے، کہ جب یہ واقعہ یہاں ہو رہا تھا تو ارد گرد کے کیا اور لوگوں نے، میں کریکٹرز کو صرف ڈیولپ. ہاں میں بھی اسی بات کر رہا ہوں کہ مغل امپائر کیسے قائم ہوئی. سوال نہیں ہے. سوال کیسے قائم ہوئی نہیں ہے. سوال یہ نہیں ہے اس دور میں کیا ایونٹ ہوا. یہ ہسٹری ہے. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، نہیں اس ہسٹری کی کسی بھی چیز کو کنفرم کرنے کے ٹولز ہیں. ہسٹری میں صرف اور صرف ہم لوگوں کی ہسٹری میں جانے نہیں، لوگوں کی یادداشت. کریکٹر کے بارے میں پوچھا میں نے آپ سے. میں نے صرف ایک بات کی آپ سے. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہونے اور نہ ہونے. ہونے یا نہ. اچھا ابھی صرف اس پہ بات اس پہ میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ عالمگیر کا نام عالمگیر کیسے پڑا. آپ صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ تھی یا نہیں اس کے اوپر. یہ اسٹیبلش ہسٹوریکل فیکٹ ہے. یہ کیسے اخذ کیا جاتا ہے دنیا میں؟ جو اسٹیبلش ہسٹوریکل فیکٹس ہوتے ہیں وہ کیسے اخذ کیے جاتے ہیں؟ وہ اجماع اور تواتر. اجماع اور تواتر ہوتا کیا ہے؟ ایک منٹ میں سمجھا دیتا ہوں. ایک بات میں نے ان کو بتائی، انہوں نے باہر جا کے کسی اور کو بتائی، انہوں نے کسی اور کو بتائی. ان کی پرسیپشن شامل ہوگی، اس کا حافظہ شامل ہوگا، تیسرے کی رپورٹنگ شامل ہوگی. وہ ہسٹری بنتی ہے. اس پہ ڈاؤٹ ہوتے ہیں، اس پہ سوال ہوتے ہیں، اس پہ پرسیپشن، سب چیزیں ہوتی ہیں. میں یہاں پر بٹھا کر 10,000 لوگوں کو، 20,000 لوگوں کو، 50,000 لوگوں کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں. وہ فیکٹ غلط ہو سکتا ہے، فیکٹ غلط صحیح زیر بحث نہیں. ایک فیکٹ بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں یار آج میں بیمار ہوں، یہ واقعہ ہے، ہو سکتا ہے میں بیمار نہ ہوں، یہ واقعہ ہے. وہ 20,000 30,000 1,00,000 کا مجمع ان لوگوں کو جمع ہونا پڑے گا اس بات پر کہ یار آج سے ہم سب مل کر یہ جھوٹ بولیں گے کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں بیمار ہوں. تو اجماع اور تواتر، کنسنسس کیا کرتے ہیں؟ ایونٹ کو رپورٹ کرتے ہیں جنریشنز میں. ایونٹ کی ڈیٹیلز، ایونٹ کے بارے میں کریکٹرز کی معلومات، یہ ہسٹری کا موضوع ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا، جنریشن کو دیا
کنسنسس سے منتقل ہوا. اس کے لیے میں بندے کے پیچھے نہیں جاتا کہ میں بتاؤں پہلا قرآن کا ہے دوسرا قرآن کا ہے. پوری نسل وہاں سے لے کے لاکھ کروڑ ارب لوگ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں, اس میں امکان ہی نہیں ہے غلطی کا. کوئی کہے غلطی اگر آپ کہیں گے نا امکان ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا یار یہ 10 لاکھ لوگ بخارا سے اٹھے, سمرقند سے اٹھے, کوفہ سے اٹھے, یہاں جمع ہوئے, یہ میدان ہے, آپ کو لا کے بتانا پڑے گا. انہوں نے کہا آج ہم قرآن مجید کی ایک اور سورت شامل کر کے دیتے ہیں, یہ ایک الگ چیز ہے. اور پھر ہسٹری, پروفٹ موجود ہیں, بات کر رہے ہیں, آیتیں پڑھ رہے ہیں, آیتیں سمجھا رہے ہیں, صحابہ ان سے گفتگو کر رہے ہیں, خود قرآن مجید کو لوگ جمع کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. آپ کو دلچسپ بتاؤں, قرآن مجید جب نازل ہوا نا تو شروع میں کچھ لوگ ان کے کچھ الفاظ نہیں پڑھ سکتے تھے, تو رسول اللہ نے اس کی اجازت دی, کہنے لگے یار معنی میں فرق نہیں پڑتا, تم یہ پڑھ لو, ٹھیک ہے نا, یہ پڑھ لو. اور جب قرآن مکمل ہو گیا رسول اللہ نے کہا آج کے بعد یہ نہیں پڑھنا, آج کے بعد یہ اصل چیز ہوگی. وہ جو اجازت دی تھی نا یہ پڑھ لو, وہ بھی ہسٹری میں نقل ہو رہا ہے. وہ قرآن کے بارے میں جو اجازت تھی وہ بھی ہسٹری میں آ رہی ہے. تو ہسٹری پرسیپشن سے منتقل ہوتی ہے, حافظے سے منتقل ہوتی ہے, ڈاؤٹ فل ہوتی ہے, اس پر آپ کلام کریں گے, میں کلام کروں گا. لیکن جو سورسز ہیں, جو بیسک نالج ہمیں مل رہی ہے, اس میں ہیومن انٹرپریٹیشن, ہیومن انٹرفیئرنس وہ ہے ہی نہیں سرے سے. اس میں کلیکٹیو وزڈم ہے, اس میں جنریشن کام کر رہی ہے, اس لیے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں آتا. ان دو چیزوں کے فرق کو سمجھ. میرا اس میں یہ کہنا ہے کہ دیکھیں پرانے زمانے میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس وقت ہسٹری لکھنا یا کوئی بھی چیز کو لکھنا یا اس کو رواج دینا لکھ کر یہ آسان کام نہیں تھا. بالکل ٹھیک. کاغذ لے کے آنا, اس کو پرنٹ کرنا, اور سب سے اہم کام اس کو محفوظ رکھنا ایک لمبے عرصے کے لیے, صدیوں کے لیے تقریباً ناممکن کام تھا. کسی بھی عام کیوں محفوظ رکھنا؟ ہر مسلمان پیدا ہو رہا ہے, وہ گھر پہ لکھ رہا ہے, کاغذ عرب میں موجود ہے, قرآن مجید میں ذکر آتا ہے. پہلے پوری بات سنیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیزیں تاریخ میں قبل از تاریخ کی بھی ہمارے تک آئی ہیں, سٹون ایج کے دور کی بھی, ان کے آنے کا ایک طریقہ ہے. کچھ چیزیں جو ہیں پتھروں پر لکھی گئیں اور وہ آج تک لکھی ہوئی ہیں, آپ کاربن ڈیٹنگ سے اس کو چیک کر سکتے ہیں. بہت سی چیزیں نہیں لکھی گئیں, سینہ در سینہ آئیں, اس کے بعد کسی وقت لکھی گئیں. اور جب لکھی گئیں تو وہ دور تھا جب کاغذ اور قلم اور پرنٹنگ اور اس کو محفوظ کرنا, اس کو پھیلانا بہت امیر لوگ یا بادشاہوں کے علاوہ کسی کے بس کی کام نہیں تھا. چائنیز ہسٹری میں بہت بڑی ایک کتاب ہے, دا آرٹ آف وارز, سانزو کی, اس کا ایک ہی ورژن ہے اور وہ قبل از تاریخ سے آ رہی ہے. اس کے دو ورژن تو نہیں ہے, اس کے 3 بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بادشاہ کے ساتھ مل کے کام کرتا تھا, اور بادشاہ کے پاس یہ لگژری تھی کہ اس کی کہی ہوئی باتوں کو وہ لکھ کے کتاب کی شکل میں آگے پہنچا سکے. عام شخص کے پاس تو یہ کیپیبلٹی نہیں ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلامک ہسٹری میں اختلاف نہیں ہے, یہ چیزیں میں نے کبھی نہیں کہا. کون کہتا ہے اسلامک ہسٹری میں اختلاف؟ اسلامک ہسٹری میں ہے. میں اور اینگل سے بات کر رہا ہوں کہ جمع القرآن کی بات آپ نے کی نا, میں اس اینگل سے بات کر رہا ہوں کہ اس کو لکھنا اور محفوظ کرنا تو ایک بادشاہ حکمران کا کام تھا. عام لوگوں کی تو اور بھی تحریریں اس دور کی نہیں ملتی. یہ بات تو ہم تب کہیں نا جب اس دور کی لکھی ہوئی اور بہت سی تحریریں موجود ہوں. اس دور کا تو ایک ہی ٹیکسٹ ہے جس کو ہم مانتے ہیں, اور تو کوئی ہے ہی نہیں. کس نے کہا آپ کو نہیں؟ مجھے بتا دیجیے. ہے تو یہ جو ہسٹری کے اندر عرب جاہلی کے قصائد آج تک منتقل ہو رہے ہیں, ہسٹری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے, ان سے بہت پہلے کے, یہ جتنے شعراء تھے جن کو سبع معلقات کے شعراء کہتے ہیں, جن کی لکھی ہوئی بولی ہوئی شاعری حرم کے اندر لٹکا دی جاتی تھی, عرب لکھنا جانتے تھے, عرب کے اندر کاغذ موجود تھا. عرب یہ موجود ہے, یہ موجود اسی طرح ہے جیسے اسلامی احادیث اور یہ تعلیمات ہیں, وہ پیپر, کاغذ, پتھر کسی شکل میں موجود نہیں ہے. یہ میں بات دیکھیں ہمارے لیے, آپ کو وہ نسخہ چاہیے. میں یہ بات آپ دیکھیں ماڈرن ہسٹورینز جو ہیں وہ کسی چیز کو تب قبول کرتے ہیں جب وہ مختلف اینگل سے پروو ہو. اگر اس کا کانٹیکسٹ موجود نہیں ہے, اگر اس کے لیے اس کا کوئی اوریجنل اس وقت کا ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے, اگر کنٹمپوریری ہسٹری میں اس کو اچھے طریقے سے کسی اور نے کور نہیں کیا ہوا, تو اس چیز پر ڈاؤٹ کیا جاتا ہے. میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. جب آپ کہتے ہیں کہ سبع معلقات موجود ہیں, وہ بھی اسی طرح لوگوں کو یاد تھیں, اس میں روانی تھی, لوگ شاعری یاد کرتے تھے. آپ کو پتا ہے عربوں کا حافظہ بڑا مشہور تھا کیونکہ لکھتے نہیں تھے. لیکن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ حافظہ انسان کی پریمیٹیو سٹیج ہے, ایڈوانس سٹیج نہیں ہے. ایڈوانس سٹیج اس کے لکھنا ہے, جس نے اس کو آگے بڑھایا, اس کو ترقی دی. تو وہ جب لکھنا شروع کیا تو پھر انہوں نے سب کچھ ہی لکھا. لیکن سبع معلقات آج آپ کے پاس لکھی ہوئی شکل میں کہیں نہیں ہے اس دور کی. نہیں لکھی ہوئی نہیں ہے آپ کے پاس. قرآن مجید بھی رسول اللہ کا نسخہ آپ کے پاس نہیں ہے.
سوال میں آپ سے پلٹ کے پوچھتا ہوں، مسلمان اس وقت 1.25 ارب کی تعداد میں ہیں، ان کے پاس ایک کتاب ہے، وہ کتاب کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کو نسلوں نے آگے منتقل کیا ہے، جنریشنز نے منتقل کیا ہے. آپ نے آ کر مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ دیکھو تمہاری جنریشنز میں انقطاع آپ لے کر آئیں ہسٹری، اور مجھے بتائیں کہ بھئی 4 صدی ہجری میں، یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں مسلمان تو واقف نہیں تھے قرآن نامی کسی کتاب سے، 5ویں صدی ہجری میں تو یہ دیکھو انقطاع ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ مسلمانوں کے علماء ہیں، یہ کہتے ہیں ہم تو جانتے نہیں قرآن کیا، یا ان کے پاس یہ قرآن موجود ہے، اس قرآن کے اندر تو 15 اور صورتیں جو تمہارے قرآن میں ہے نہیں. یہ آپ کو ہسٹری سے لا کر دینا ہے. میں ہسٹری کے ذریعے قرآن پروف نہیں کر رہا، ہسٹری بڑا کمزور میڈیم ہوتا ہے، ناقص میڈیم ہوتا ہے. میں کنسنسس کے ذریعے کر رہا ہوں، اسٹیبلش فیکٹ کے ذریعے کر رہا ہوں. تو یہ چیز فرق سمجھنے کا ہے کہ قرآن مجید کا معاملہ یہ نہیں ہوا کہ رسول اللہ نے ایک نسخہ لکھا، سرکاری سطح پہ لکھا گیا، اور لکھنے کے بعد انہوں نے حوالے کر دیا اپنے جانشین کے، اور ان جانشینوں نے آگے اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور آج ہمارے پاس میوزیم میں موجود ہے. قرآن مجید ہر فرد کے پاس موجود ہے، ہر فرد کے نسخے تھے، ہر فرد اس کو لکھ رہا تھا. اللہ کا پیغمبر دنیا میں بیٹھا ہوا ہے، وہ قرآن بتا رہا ہے، لوگ لکھ رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور زائد اہتمام ہوا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو زائد اہتمام، وہ زائد اہتمام کیا تھا کہ نسخے موجود ہیں، لیکن رسول اللہ نے جب لوگوں کو پڑھنے کی بھی اجازت دی کہ بھئی ایسے بھی پڑھ لو، اور پھر اس کے بعد اس چیز پر پابندی لگا دی گئی. جب قرآن کی تلاوت مکمل ہو گئی، نزول مکمل ہو گیا، اس کو دوبارہ ترتیب دیا گیا، تو اس موقع پر کچھ لوگوں نے وہ جو پرانی قرات تھی وہ پڑھنی شروع کی، وہ پڑھ رہے تھے. تو ان کو لوگوں نے جا کر کہا کہ بھائی یہ قرآن مجید مرتب شکل میں موجود ہے، یہ ہزاروں لوگوں کے پاس موجود ہے، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں رسول اللہ نے اجازت دی تھی. انہوں نے کہا اجازت منسوخ ہو گئی ہے خود قرآن کی روشنی میں. اب اس موقع پر اسٹیٹ کی سطح پر سیدنا عثمان کا جو کارنامہ ہے، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. بھٹو صاحب نے پاکستان کے اندر ایک لا بنایا قرآن کے بارے میں. انہوں نے کہا جب بھی قرآن چھپے گا وہ ایک پروسیس سے گزرے گا، ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے کیا لوگ قرآن مجید سے واقف نہیں تھے؟ یا بھٹو صاحب کے اقدام سے پہلے قرآن مجید کہیں چھایا نہیں ہوتا تھا؟ گورنمنٹ کا کوئی لا نہیں تھا اس سے پہلے. لا بنایا گورنمنٹ نے کہ اب قرآن مجید چھپے گا تو اس کو یہ 4 قاری پڑھیں گے، اس کی تصحیح ہوگی. کیوں؟ کیونکہ کاتب لکھتا ہے، کوئی لفظ غلط نہ ہو جائے، کوئی چیز نہ. پہلے بھی غلطی ہو جاتی تھی، اس غلطی کو 10 لوگ ٹھیک کر لیتے تھے. بھائی یہ تمہارے نسخے میں غلطی ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے. تو کنسنسس کھڑا ہوتا ہے. تو سیدنا ابوبکر نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ اسٹیٹ کی سطح پر اس کا اہتمام کیا. سیدنا عثمان نے اسٹیٹ کی سطح پر یہ اس بات کا اہتمام کیا کہ اب کوئی ایسا نسخہ جو لوگوں کے پاس پہلے سے موجود تھا جس میں کسی چیز کو پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی وہ بھی نہیں ہوگا. سرکاری سطح پہ پورے کے پورے عالم اسلام میں نسخے پہنچائے بھی گئے، اور وہ نہ بھی پہنچاتے، بھٹو صاحب قانون نہ بھی بناتے، تاج کمپنی قرآن نہ بھی چھاپتی، تب بھی پوری کی پوری نسل ہے مسلمانوں کی کروڑوں کی تعداد میں، وہ کنسنسس کے ذریعے نسل در نسل جیسے اسٹیبلش ہسٹوریکل فیکٹ منتقل کرتی ہے. اور قرآن کا تو ایک اور کمال ہے، وہ یہ ہے کہ صرف ٹیکسٹ نہیں ہے، ٹیکسٹ کی ریڈنگ بھی اس کے اوپر ثبت کی گئی ہے. یہ جو اعراب آپ کو نظر آتے ہیں یہ ریڈنگ ہے، یعنی جب آپ بولتے ہیں عربی زبان تو آپ کو زبر زیر پیش بولنا ہوتا ہے، وہ ریڈنگ بھی ثبت کر دی گئی ہے، پڑھنا کیسے ہے. تو اس پوری چیز کو نسلوں نے آگے منتقل کیا ہے. اس میں کسی کو ہسٹری کی روشنی میں اعتراض کرنا ہے، اس کو ہسٹری لا کر دینی ہے، مجھے اس کو بتانا ہے کہ بھائی ہسٹری میں تمہاری یہ کتاب. حضرت عثمان غنی نے جس نسخے کو مرتب کیا، کیا وہ نسخہ آج کہیں موجود ہے؟ نہ ہو اچھی بات ہے. میں سر پوچھ رہا ہوں ہے یا نہیں. ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہیں ہو، نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ ایک نسخے پہ ریلائی نہیں کر رہے. بھائی اربوں نسخے ہیں، اربوں نسخے ہیں. نسخے پہ تو وہ تب ریلائی کریں کہ جیسے ایک نسخہ ان کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس کوئی نسخہ ہی نہیں ہے. صرف فور ریکارڈ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں وہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. اچھا، بہت سارے نسخے ان کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے توپ کاپی میں کچھ یہ، وہ بہت اختلافات ہیں اس میں. لیکن میں 1 سیکنڈ کے لیے مانتا ہوں کہ نسخہ پایا نہیں جاتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. توپ کاپی والا میں نے دیکھا ہے، وہ اس کے اوپر پہلے نہیں لیکن اب انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے عثمان والا، بلکہ انہوں نے لکھا ہے یہ اس کا 100 سال بعد والا بھی نہیں ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں نا. آپ کہہ رہے نسخہ ہوتا تو میرے لیے ڈاؤٹ فل چیز تھی. اگر نسخہ ہوتا نا کوئی ایک، میری ڈاؤٹ فل چیز تھی. مجھے کیا پتا وہ نسخہ رات کو کسی چور نے اٹھا کے تبدیل کر دیا. مجھے کیا پتا کوئی یہودیوں نے اپنا نسخہ بنایا ہو اور سیدنا عثمان والے نسخے کی کاپی بنا کے مجھے دے دی ہو. نسخہ ڈاؤٹ فل چیز. جن مسلمانوں کی جن لوگوں کی آپ حافظے پہ اعتبار کر رہے ہیں، حافظے پہ نہیں، صرف حافظہ نہیں ہے، صرف حافظہ نہیں، وہ حافظہ لکھا ہوا منتقل ہو رہا ہے. میں اسی کی بات کروں کہ کلیکٹیو حافظے پہ آپ نے شروع میں اعتبار کیا، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ تواتر سے منتقل ہونا زیادہ اہم ہے.
تو ان کی حفاظت پہ کیوں نہیں آپ اعتبار کریں گے؟ کن کی حفاظت؟ آپ نے کہا کہ اگر موجود ہوتا تو مجھے ڈاؤٹ ہوتا کہ شاید کسی نے چینج نہ کر نہیں، دیا. وہ اس ایک نسخے کو 1 ارب لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں نا. پھر ایک ارب نہیں، ظاہر ہے مسلمانوں کی کوئی اتھارٹی اس کو نہیں، کیوں ضرورت کیوں ہے اس کو؟ ان کے پاس اپنے نسخے موجود ہیں. اچھا اب ضرورت تو تب ہو جب ان کے پاس ایک کچھ اور نہ ہو. بات، چلیں اس بات کو نا کنکلوڈ کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. ایک اور اس میں صرف مجھے ایک بات آپ بتائیں، آپ کے خیال میں حافظہ انسانی تہذیب کی ایڈوانس شکل ہے یا تحریر ایڈوانس شکل ہے؟ دیکھیے، حافظہ اور تحریر دونوں ایوالو ہوئے ہیں اور دونوں ڈیولپ ہوئے ہیں. تحریر جو آپ کو آج نظر آتی ہے رسم الخط، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوئی ہے. اور حافظے کا ایڈوانس معاملہ بھی شکل ہے. کیا ہے؟ ایڈوانس شکل سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، حافظہ ایک بایولوجیکل چیز ہے جو ایک پڑھے لکھے اور غیر پڑھے لکھے، ایون کسی میں بھی جو انسانوں کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں، ان کا بھی تھوڑا بہت حافظہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو چیز انسان کو بہت آگے لے کر گئی ہے میرے خیال میں وہ تحریر ہے، نہ کہ حافظہ. ٹھیک ہے، تو کیا فرق تو پڑتا ہے؟ میرے خیال میں تحریر ایڈوانس چیز ہے، حافظہ انسانی تہذیب میں ایک پریمیٹیو چیز ہے. کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ یعنی ہوگا، ممکن ہے آپ کی بات ٹھیک ہو، اس سے قرآن کی بحث پہ کیا سوال ہوتا ہے؟ نہیں، وہ آپ نے جو بات کی نا کہ تواتر سے آیا، اور نہیں، یہ وہ تواتر ہمارے صرف لیے حافظہ نہیں زیادہ ہوتا، بڑا ثبوت تواتر ہے. عملی ہے. اجماع ہے الفاظ کے اوپر، لوگ پڑھ رہے ہیں. اچھا، اور تواتر عملی کا مطلب ہے لوگ لکھ رہے ہیں، اس کو اوکے. لکھی ہوئی فزیکل ٹینجبل چیز آگے منتقل ہو رہی ہے. اچھا.